بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے آپ سبھی حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین محترم، آج یوم عاشورہ کے حوالے سے ایک نہایت اہم اور سبق آموز موضوع پر گفتگو کریں گے، اور وہ موضوع ہے عاشورہ کے دن گھر کے اندر 5 چیزوں کی صفائی کر لینا۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ دین اسلام صفائی، پاکیزگی، طہارت اور نفاست کا دین ہے۔ اسلام صرف ظاہری عبادات کا نام نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں پاکیزگی اور حسن اخلاق سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ جب انسان اپنے جسم کو صاف رکھتا ہے، اپنے لباس کو پاک رکھتا ہے، اپنے گھر کو صاف رکھتا ہے اور اپنے دل کو گندگیوں سے پاک کرتا ہے تو اس کی زندگی میں سکون، برکت اور رحمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ عاشورہ کا دن اللہ تعالیٰ کے خاص رحمتوں اور برکتوں والا دن ہے۔ اس دن انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد اور نصرت کے واقعات پیش آئے۔ اسی لیے مسلمان اس دن عبادت، ذکر، دعا، استغفار اور نیک اعمال کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگرچہ قرآن و حدیث میں یہ الفاظ موجود نہیں کہ عاشورہ کے دن لازماً 5 چیزوں کی صفائی کرو، لیکن صفائی بذات خود ایک نیکی اور پسندیدہ عمل ہے۔ اس لیے اس دن اپنے گھر اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی نیت سے صفائی کا اہتمام کرنا ایک اچھا عمل ہے۔ سب سے پہلے اور سب سے اہم صفائی دل کی صفائی ہے۔ دل اگر حسد، بغض، کینہ، نفرت، تکبر اور دشمنی سے بھرا ہوا ہو تو انسان کے اعمال کا نور کم ہو جاتا ہے۔ عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں، اپنے دل سے لوگوں کی نفرت نکال دیں، جنہوں نے آپ کو تکلیف دی انہیں معاف کر دیں اور اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر دیں۔ دل کی صفائی وہ دولت ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب بناتی ہے۔ جب دل صاف ہو جاتا ہے تو زبان بھی اچھی ہو جاتی ہے، کردار بھی اچھا ہو جاتا ہے اور انسان کا رویہ بھی خوشگوار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ گھر کی صفائی سے پہلے دل کی صفائی ضروری ہے، کیونکہ دل صاف ہو تو پورا گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ دوسری چیز نماز کی جگہ کی صفائی ہے۔ ہر مسلمان کے گھر میں ایک نہ ایک جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں نماز ادا کی جاتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے یا ذکر و اذکار کیے جاتے ہیں۔ عاشورہ کے دن اس جگہ کو اچھی طرح صاف کریں، جائے نماز کو جھاڑیں، خوشبو لگائیں اور اس جگہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ جس گھر میں نماز قائم ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور شیطان دور بھاگتا ہے۔ نماز کی جگہ کی صفائی انسان کے دل میں عبادت کا شوق پیدا کرتی ہے اور بچوں کے اندر بھی دین کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین محترم، آج کے دور میں بہت سے گھروں میں دنیاوی سامان تو خوب سجا ہوتا ہے لیکن عبادت کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں ہوتی۔ عاشورہ کے دن یہ عہد کریں کہ اپنے گھر میں عبادت کے لیے ایک پاکیزہ اور صاف ستھری جگہ ضرور بنائیں گے جہاں گھر کے افراد نماز اور تلاوت کا اہتمام کر سکیں۔ ناظرین کرام، تیسری چیز جس چیز کی صفائی پر خصوصی توجہ دینی چاہیے وہ قرآن پاک، دینی کتابوں اور ان جگہوں کی صفائی ہے جہاں اسلامی کتابیں رکھی جاتی ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے گھروں میں قرآن مجید موجود تو ہوتا ہے لیکن اس کی طرف توجہ کم دی جاتی ہے۔ بعض اوقات قرآن پاک الماری کے اوپر یا کسی شیلف میں رکھا رہتا ہے اور اس پر گرد و غبار جمع ہو جاتا ہے۔ عاشورہ کے دن مبارک دن یہ نیت کریں کہ ہم اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تعظیم اور احترام کو مزید بڑھائیں گے۔ قرآن مجید کو ادب کے ساتھ صاف کریں، اس کے غلاف کو درست کریں، اسے ایسی جگہ رکھیں جہاں بے ادبی کا اندیشہ نہ ہو اور روزانہ اس کی تلاوت کا معمول بنائیں۔
یاد رکھیں جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سکینت اور رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے اس گھر کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خاص برکتیں اور اس گھر والوں کے شامل حال ہوتی ہیں۔ عاشورہ کے دن اگر ایک مسلمان اپنے گھر میں قرآن مجید کی طرف دوبارہ توجہ حاصل کر لے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ صرف ظاہری صفائی ہی کافی نہیں بلکہ قرآن کے پیغام کو بھی اپنے دل میں اتارنا ضروری ہے۔ جب قرآن گھر میں پڑھا جاتا ہے تو گھر کے ماحول میں تبدیلی آتی ہے، جھگڑے کم ہوتے ہیں، دل نرم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ رہتی ہے۔ اسی طرح دینی کتابوں کی صفائی بھی احترام دین کا حصہ ہے۔ اگر آپ کے گھر میں حدیث کی کتابیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں یا اسلامی لٹریچر موجود ہے تو ان کی حفاظت اور صفائی کا بھی اہتمام کریں۔ چوتھی چیز رزق کی جگہ یعنی باورچی خانہ، اناج رکھنے کی جگہ، برتن اور کھانے پینے سے متعلق سامان کی صفائی ہے۔ ناظرین محترم، رزق اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان رہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرما رکھی ہے۔ اس لیے رزق کی جگہ کو صاف رکھنا دراصل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احترام ہے۔ عاشورہ کے دن اپنے کچن کی صفائی کریں، غیر ضروری اور خراب چیزوں کو الگ کریں، برتنوں کو صاف ستھرا رکھیں اور اس بات کا خیال رکھیں کہ رزق ضائع نہ ہو۔ بعض لوگ کھانے کی بے قدری کرتے ہیں، تھوڑا سا کھا کر باقی پھینک دیتے ہیں، حالانکہ یہ ناشکری کی علامت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو تو ہمیں رزق کی عزت کرنی ہوگی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص نعمت کی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ عاشورہ کے دن اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم دیں کہ کھانے کی قدر کریں، پانی کی قدر کریں اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ جب گھر کا باورچی خانہ صاف ستھرا ہوتا ہے تو بیماریوں میں کمی آتی ہے، گھر والوں کی صحت بہتر رہتی ہے اور دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس دن صدقہ و خیرات کا بھی اہتمام کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا ہے تو اس میں سے کچھ حصہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں پر خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا گیا مال کبھی کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں مزید برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ عاشورہ کے دن ایک غریب خاندان کے لیے کھانے کا انتظام کر دینا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا یا کسی ضرورت مند کی مدد کر دینا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ناظرین کرام، جب انسان اپنے رزق کو پاک رکھتا ہے، حلال کمائی اختیار کرتا ہے اور نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے گھر میں سکون، محبت اور برکت کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے عاشورہ کے دن رزق کی جگہ صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں شکر گزاری کے جذبات کو بھی تازہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمیں حلال روزی نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، اب ہم 5ویں چیز کی طرف آتے ہیں جس کی صفائی عاشورہ کے دن خصوصی توجہ کے ساتھ کرنی چاہیے، اور وہ ہے گھر کا داخلی حصہ، دروازہ، صحن، برآمدہ اور وہ جگہ جہاں سے گھر میں آنے جانے کا راستہ ہوتا ہے۔ بظاہر یہ ہے کہ ایک عام سی بات محسوس ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ گھر کا دروازہ ہی گھر کی پہچان ہوتا ہے۔ جب کوئی مہمان، رشتہ دار یا پڑوسی آپ کے گھر آتا ہے تو سب سے پہلے اسی حصہ کو دیکھتا ہے۔ اگر دروازہ، صحن اور داخلی راستہ صاف ستھرا ہو تو گھر کے رہنے والوں کی نفاست، سلیقہ مندی اور صفائی پسندی کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اسلام نے نہ صرف مسجدوں کو صاف رکھنے کا حکم دیا ہے بلکہ گھروں، گلیوں اور راستوں کو بھی صاف رکھنے کی تعلیم دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کو بھی صدقہ قرار دیا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں صفائی کی کتنی اہمیت ہے۔ عاشورہ کے دن جب آپ اپنے گھر کے داخلی حصے کی صفائی کریں تو اس
نیت کے ساتھ کرے کہ یا اللہ، جس طرح میں اپنے گھر کے دروازے سے گرد و غبار اور گندگی کو دور کر رہا ہوں، اسی طرح میرے دل اور زندگی سے بھی گناہوں اور برائیوں کی گندگی کو دور فرما دے۔ ناظرین کرام، صفائی کا تعلق صرف جھاڑو لگانے اور دھول ہٹانے تک محدود نہیں، بلکہ یہ انسان کی سوچ، کردار اور زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کرتی ہے۔ ایک صاف ستھرا گھر دیکھ کر دل کو سکون ملتا ہے، طبیعت خوش ہوتی ہے اور گھر والوں کے درمیان محبت کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر گھر میں ہر طرف بے تربیتی گندگی اور انتشار ہو تو انسان کی طبیعت بھی بوجھل ہو جاتی ہے۔ اس لیے ماہرین بھی کہتے ہیں کہ گھر کی صفائی انسان کی ذہنی کیفیت پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ اسلام نے صدیوں پہلے ہمیں وہ تعلیم دی جسے آج دنیا جدید اصولوں کے نام سے بیان کر رہی ہے۔ عاشورہ کے دن اگر ایک مسلمان اپنے گھر کے ہر حصے کو صاف کرتا ہے تو وہ دراصل ایک اچھی عادت کی بنیاد رکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین محترم، یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنا ضروری ہے کہ صفائی کی اصل روح صرف ظاہری صفائی نہیں بلکہ باطنی صفائی بھی ہے۔ اگر گھر صاف ہو لیکن دل حسد سے بھرا ہو، زبان جھوٹ بولتی ہو، آنکھیں گناہوں میں مشغول ہوں اور معاملات میں بے ایمانی ہو تو ایسی صفائی کا فائدہ محدود رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی پاکیزگی اختیار کریں۔ اس لیے عاشورہ کے دن ہمیں اپنے پورے وجود کا محاسبہ کرنے کا موقع دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، کیا ہمارے دل صاف ہے؟ کیا ہم اپنے والدین کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا ہماری زبان دوسروں کو تکلیف تو نہیں پہنچاتی؟ کیا ہم حلال رزق کما رہے ہیں؟ کیا ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں؟ اگر ان سوالات کے جواب میں کہیں کمی محسوس ہو تو عاشورہ کے دن اس کمی کو پورا کرنے کا بہترین موقع ہے۔ ناظرین کرام، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک اور پھر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تک عاشورہ کا دن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کی یاد دلاتا ہے۔ یہ دن ہمیں بتاتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اسی لیے اس دن ہمیں صرف ظاہری صفائی ہی نہیں بلکہ اپنے ایمان کی تجدید بھی کرنی چاہیے۔ اپنے گھر کے ماحول کو ایسا بنائیے کہ وہاں قرآن کی تلاوت کی آواز آئے، درود پاک کی خوشبو محسوس ہو، نمازوں کی پابندی ہو، والدین کا احترام ہو، بچوں کی دینی تربیت ہو اور اللہ تعالیٰ کی یاد ہر وقت تازہ رہے۔ یہی وہ حقیقی صفائی ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دیتی ہے۔ عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں کو اکٹھا کریں، انہیں اس دن کی فضیلت بتائیں، نیک اعمال کی ترغیب دیں، روزے کی اہمیت سمجھائیں اور سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے گھروں کو ایمان کا گہوارہ بنا دے، ہمارے دلوں کو نور ہدایت سے روشن فرما دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا، ہمارے والدین کی مغفرت فرما اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ ناظرین محترم، یاد رکھیے کہ عاشورہ کے دن گھر کے اندر ان 5 چیزوں کی صفائی کا مقصد صرف صفائی کرنا نہیں بلکہ اپنے آپ کو ایک نئے انداز سے سنوارنا ہے، اپنی زندگی میں نظم و ضبط پیدا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنا ہے اور اپنے گھروں کو رحمتوں اور برکتوں کا مرکز بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظاہری اور باطنی پاکیزگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں عاشورہ کے دن کی حقیقی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، آج کی اس گفتگو سے اگر آپ نے کچھ سیکھا ہو اور آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے تاکہ یہ دینی پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے تاکہ اسلامی معلومات
محرم و حرام کے فضائل، دعائیں، وظائف اور ایمان افروز بیانات سب سے پہلے آپ تک پہنچتے رہیں۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے دلوں کو پاکیزہ بنا، ہمارے گھر میں خیر و برکت عطا فرما، ہمارے رزق میں وسعت اور برکت نصیب فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اولاد کو نیک صالح اور دیندار بنا، ہمیں نمازوں کا پابند بنا، قرآن کریم سے محبت عطا فرما، یوم عاشورہ کی برکتوں سے ہمیں مال مال فرما، تمام بیماریوں کو شفا عطا فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیوں میں سے سرفراز فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔